اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ایک کویسچن آخر میں تیزی سے میں جواب دے گیا تھا، تھوڑا سا اس کو بیان کرنا ہے۔ پوچھا ہی گیا تھا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دیں، پھر بڑوں نے صلح کروا دی اور وہ 3 طلاقوں کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ لڑکا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے بھائی کا بیٹا ہے اور لڑکی جو ہے وہ بہن کی بیٹی ہے، اس طرح یہ قریبی رشتے بھی ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک غلط زندگی گزار رہے ہیں، تو لڑکا لڑکی سے تو ہم بائیکاٹ کریں گے، کیا ان بھائی بہنوں سے بھی ہم ملنا چھوڑ دیں؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن عظیم میں تیسری طلاق کا حکم یہ بیان فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر یہ عورت اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک خاتون نے کہ جب انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ میں نے پہلے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، پھر میں نے کسی اور شخص سے نکاح کیا اور ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور میں چاہتی ہوں کہ پہلے شوہر کے پاس لوٹ جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اس کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے تم واپس نہیں لوٹ سکتی ہو۔ تو یہ سرکار نے شرم میں کنایہ بیان فرمایا، لیکن مراد یہ تھی کہ جب تک تم دونوں کے مابین جسمانی تعلق قائم نہ ہو تم پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اب قرآن و حدیث کو ملا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے شخص سے نکاح کرنا ہوگا، پھر جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو، اس کی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں چونکہ ہم دین کی ABC سیکھتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں چراغ دین اور نور دین، نام ایسے سے رکھیں گے لیکن دین کی ابتدا بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتی، پھر ہم یہ کسی بھی داڑھی والے سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں اور وہ بسا اوقات غلط مسائل بتاتے ہیں اور ہم اس کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر بیٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ جواب کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے 3 طلاقوں کے بعد پہلے شوہر کی طرف لوٹنے کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ بتا دیا تو اس طریقے کو فراموش کر کے پھر بھائی صلح کر لی آپس میں، بعض کہتے ہیں ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا ہے تو دوبارہ ساتھ رہنا جائز ہو گیا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ وہ تمام طریقے جو قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہیں ان کا اختیار کرنا حرام ہوگا، اور یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں، یہ بالکل اجنبی ہو چکے ہیں۔ اب ان کا ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی اجنبی عورت کو پکڑ کے اپنے گھر میں رکھ لیا جائے معاذ اللہ۔ اب جسمانی تعلق یہ زنا کے زمرے میں آئے گا، اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا، وہ جائز نہیں کہلائیں گے، اور اسی طرح ان کا ساتھ رہنا، ایک دوسرے کو چھونا پھر دیکھنا، سب حرام، یعنی مسلسل حرام اور گناہ کبیرہ۔ اب اس موجودہ دور میں چونکہ اگر ریاست کوئی قانون اس طرح کا جاری نہیں کرتی ہے تو پھر عوام الناس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے مارے پیٹیں، ان کو کمروں کے اندر بند کر دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل بیک آؤٹ کر لیں، آپ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی کہ ظاہر ناراضگی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو فراموش کر کے اس طرح اعلانیہ گناہ کبیرہ اور بڑے اطمینان سے کرنا، اگر ہم ان سے ملیں گے جلیں گے تو ان کی تو حوصلہ افزائی ہوگی، تو لہٰذا ہم ان کا سوشل بیک آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہوگا، نہ سلام، نہ دعا، نہ کلام، نہ ان کو خوشی غمی میں بلائیں، نہ ان کی خوشی غمی میں جائیں، بالکل دور رہیں۔ اسی طرح جو ان سے تعلق رکھے ان سے بھی آپ کو تعلق توڑنا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے غلط شکار کر لیا تھا، ناجائز ہفتے کے دن منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو منع کیا کہ ان سے نہیں ملنا ہے، جو ملے وہ بھی تباہ ہوئے اور جنہوں نے گناہ کیا تھا وہ بھی تباہ ہوئے، اور جنہوں نے بائیک آؤٹ کر کے ایک دیوار درمیان میں قائم کر لی اور بالکل میل جول ترک کر دیا، صرف یہ لوگ بچے تھے، باقی سب عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ طریقہ کار پچھلی شریعتوں میں بھی جاری ساری رہا ہے اور اس میں بھی ہے، تو لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی کی شادی تھی، اس میں کچھ ہجڑے آئے اور انہوں نے کوئی ناچ گانا نہیں کیا، ہم نے ان کو ویسے ہی دے دیا، کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ آئے، انہوں نے بہت ہمیں دعائیں بھی دیں اور بھی ہم نے ان کو دے دیا، تو کیا ان کو اس طرح دینا صحیح ہے؟ دوسروں نے پوچھا کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، اس پر ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ صرف مانگ کے گزارا کرتے ہیں اور کوئی ایسا ناچ گانا نہیں کرتے ہیں۔
ایک اور بھی کویسچن ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، جب اس قسم کے کوئی لوگ ہوں کہ جن کو معاشرے میں پیس کر رکھ دیا گیا ہو، پسماندہ قسم کے لوگ ہوں، وہ اگر حلال رزق کمانے کے لیے جائز کوششیں بھی کرنے لگیں، تب بھی بعض انہی کے گروپ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی بدنامی پیدا کر چکے ہوتے ہیں کہ سب کو ایک بری نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے، اور لوگ ہنسی مذاق ٹھٹا اور پھر چھیڑ چھاڑ اور طنز اور دیگر غلط قسم کے معاملات کرتے ہیں، تو بیچارے ایسے لوگ کیا کریں؟ پھر وہ مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ویسے تو مانگنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے مجبور لوگوں کے لیے کہ جب ان کے لیے حلال ذرائع آمدنی بند کر دیے جائیں تو وہ کیا کریں؟ تو پھر ایسے لوگوں کی مالی امداد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، بس مالی کے نصاب نہ ہو، اور اس پہ یقیناً ثواب کا ترتب بھی ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم کوئی ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کروایا جائے کہ جس کو یہ کر کے اپنی اچھی ارننگ کر سکیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو انسٹیٹیوٹ کھول لیں، اس میں کوئی کام سکھائیں، ان کو آفر کریں آئے ہم سے کام سیکھیں، الیکٹرک کا کام ہے، ووڈ ورک کا کام ہے، یا مطلب سافٹ ویئرس وغیرہ کے کام ہیں، ان کو سکھائیں تاکہ یہ گھر بیٹھ کر حلال رزق کما سکیں۔ یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑی نیکی ہوگی، یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کسی کی مقدار شرع سے کم داڑھی دیکھ کر کسی نے کہا ماشاءاللہ، تو اس میں کیا حکم شرع ہے؟ پوچھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ داڑھی مکمل صاف کروانا یہ بھی گناہ، اور خشخشی داڑھی رکھنا یعنی مقدار شرع کے مطابق نہ ہو، اس کو بھی فقہاء اسلام نے ناجائز فرمایا ہے۔ تو اب اس ناجائز چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا، کلمہ تحسین کہنا، اس پہ کوئی سخت حکم لگتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، میرا غالب گمان یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ماشاءاللہ کہا بھی ہوگا تو وہ داڑھی کی مقدار کی کمی پر نہیں کہا ہوگا، بلکہ وہ داڑھی اس کے چہرے پہ جچ رہی ہوگی، وہ خوبصورت لگ رہا ہوگا، اس وجہ سے اس خوبصورتی کی بنا پر کہا گیا، نہ یہ کہ کسی مقدار شرع سے کم کسی چیز کی حوصلہ افزائی کرنا یا اس کو پسند کر کے ایسا کہا۔ میرا غالب گمان ہے، لہٰذا اس پہ کوئی سخت حکم تو نہیں لگے گا، لیکن یہ کہنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو کوئی اگر خلاف شرع کام کر رہا ہو اور آپ اس کی کسی بھی لحاظ سے حوصلہ افزائی کریں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ناجائز کام کرے اور آپ یار بہت زبردست تم نے کام کیا ہے، تو تعریف سے وہ ناجائز کام چھوڑے گا کوئی؟ اس کی تو حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس لیے اس قسم کے کلمات کہنے سے چونکہ برائی میں انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور حوصلہ افزائی پاتا ہے، اس وجہ سے اس کو منع کیا جائے گا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں الٹا لیٹ کر اپنے چھوٹے بھائی سے کمر دبوا رہا تھا اور میرے گلے میں تعویذ تھا، تو وہ بھائی کمر دباتا رہا، پیروں سے چڑھ جاتے ہیں چھوٹے بچے، پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ میرے گلے میں تو تعویذ ہے، تو میں نے اس کو اتار کر رکھ دیا، لیکن جب تک وہ میرے گلے میں رہا اور بھائی کمر پہ چڑھا رہا، تو میرے لیے اور بھائی کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہر تعویذ چونکہ قرآنی آیات پر مشتمل نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اسماء الہیہ ہوں، تو اس میں تو حکم ہلکا ہوگا۔ اگر قرآنی آیات بھی ہوں تو چونکہ آپ کو ذہن میں نہیں رہا تھا، آپ بھول گئے تھے، اور براہ راست بھائی کے قدم بھی تعویذ پہ نہیں پڑے، آپ تو الٹے لیٹے ہوئے تھے، تو شاید وہ سینے کے نیچے دب گیا ہوگا۔ بہرحال ایک بے ادبی کا پہلو تو رہا، لیکن یہ بے ادبی اس حد تک نہیں ہے کہ اس پر کفر کا حکم جاری کیا جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں اور آئندہ اس کا خیال رکھیں، اس میں کوئی سخت حکم انشاءاللہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز کی قضا ادا کر رہا تھا، جب تیسری رکعت میں میں پڑھنے لگا تو مجھے ذہن میں نہیں رہا، ایسا گمان ہوا جیسے وطر پڑھ رہا ہوں، تو میں نے الحمد پڑھی، سورت پڑھی، اور پھر میں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، یعنی دعائے قنوت کے لیے، تو اچانک یاد آیا کہ میں تو مغرب پڑھ رہا تھا، تو کیا اس پر آخر میں سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اگر تیسری رکعت میں الحمد پڑھ لی، سورت ملا لی، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ صرف الحمد شریف پڑھتے یہ مستحب تھا، لیکن اگر آپ نے ساتھ میں سورت ملا لی تو اس سے کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے صرف ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے ساتھ ہی تکبیر لگائی جو ایک ذکر الہی ہے، تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ترک واجب کا سبب بنی ہو۔ ہاں، اگر آپ الحمد شریف پڑھ کر سورت پڑھ کر تھوڑی دیر سوچنے کھڑے ہو جاتے 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کہ میں مغرب پڑھ رہا ہوں کہ وطر پڑھ رہا ہوں، اس سوچ میں اگر ٹائم نکل جاتا تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا، لیکن آپ نے متصلاً ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہی ہے یا ذکر الہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابھی آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا تھا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے کسی دوست تھے، انہوں نے ہمیں ایک پارہ پڑھنے کے لیے دیا کہ بھئی سپارہ پڑھ دو، ہم نے قرآن بخشنا ہے، میں نے رکھ لیا اور بعد میں نے وہ پڑھا نہیں، جب انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں دے دیں تو ہم نے سپارہ ان کو دے دیا اور انہوں نے آگے قرآن بخش دیا۔ اب مجھے شرمندگی ہے، تو کیا میں اچھا یہ بھی یاد نہیں کہتے ہیں کہ کون سا سپارہ تھا؟
تو کیا میں کیا کروں اور کون سا سپارہ پڑھوں کہ چلو اب وہ قرآن کمپلیٹ ہو جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے نا، زبردستی سپارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ جی یہ پڑھ دینا، سامنے والا اس مروت میں کہ یار منع کروں گا تو برا مان جائے گا، یا اس مروت میں کہ میرے دادا فوت ہوئے تھے میں نے بھی پکڑایا تھا، اب اگر میں نہیں پڑھوں گا تو مسئلہ ہوگا۔ تو یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑی کوفت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ایسی بے پرواہی کے ساتھ پڑھ کر، اور جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھا ہی نہیں اور ہاتھ میں پکڑا دیا، یہ بھی کرتے ہیں۔ اس قسم کے مطلب معاملات نہ رکھے جائیں، آپ خود پڑھیں اور ایصال ثواب کریں۔ دوسروں سے اگر کوئی انہوں نے پڑھا ہوا ہے تو کہتے ہیں اگر پڑھا ہوا قرآن پاک ہے تو ہمارے دادا صاحب کو بھی اس کا ثواب ایصال کر دیجیے گا۔ لیکن یہ جو زبردستی ہم سپارے گھروں کے اندر دے دیتے ہیں اور پھر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس میں نے بڑے بے ادبی کے پہلو دیکھے ہیں، تو مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے ایک جھوٹ بولا کہ ہاں میں نے پڑھ لیا، اس پر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک سپارہ نہیں پڑھا اور 29 سپارے بخش دیے گئے تو مردہ قبر میں ایک دم اچھل پڑا ہو کہ او بھئی ایک سپارہ کہاں چلا گیا اور وہ بیچارہ لوٹیاں کھا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے ایک سپارے کا ثواب دیں، ایک آیت کا ثواب پہنچائیں، وہ اس سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو غلط بیانی کی وہ غلط تھی، آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ اس کا تدارک کرتے ہوئے ایک سپارہ پڑھیں، لیکن اگر پڑھ دیں کوئی سا بھی سپارہ پڑھ کے ثواب ایصال کر دیں، اچھی بات ہے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ سلام۔ جی بہن، میرا سوال ہے کہ اگر قضا روزے جو رمضان میں قضا ہو جاتے ہیں نا، وہ نہ رکھے ہو تو نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسے ابھی شب برات کا ہے یا جی، اور نفلی روزے؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی بولیے۔ ہماری بیٹی نے نا خلا کا کیا تھا۔ اچھا، اپنے ٹی وی بند کریں بہن، کتنی دفعہ کہا ہے، آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، بالکل نہیں سمجھتے ہیں۔ چلے خیر، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو نماز کا کہتا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر بعض اوقات مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میری آواز بلند ہو جاتی ہے، لہجہ تیز ہو جاتا ہے، تو کیا مجھے گناہ ملے گا اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلو، اور زبان سے نہیں بدل سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہاتھ سے بدلنے کے لیے حاکم اسلام ہوگا یا والد صاحب ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ سختی کر سکتا ہے، زبان سے جیسے علماء کہتے ہیں یا ہم آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اور تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ نہ آپ چیخ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں، تو پھر کم از کم اس فعل کو دل میں برا جانیں۔ اب والدین کے ساتھ یہ تیسرا درجہ ہوگا، آپ پولائٹلی بس کہہ سکتے ہیں، پیار سے محبت سے پڑھیں، آپ کی آخرت کا نقصان ہوگا۔ مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ان کے رب کا معاملہ ہے، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اظہار غضب کریں۔ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ نے کون سا کارنامہ کیا؟ آپ بھی انہی کے روش پہ چل پڑے، وہ نماز قضا کر کے گناہ گار اور آپ اللہ کے حکم کو ٹال کر گناہ گار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پس ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور نہ ان کو ڈانٹو۔ تو آپ ڈانٹ رہے ہیں تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، والدین سے معافی طلب کریں اور پیار محبت سے سمجھائیں، کوئی انعام کا لالچ دیں، کوئی کپڑے لا کر دے دیں، کوئی اور تحفے لا کر دے دیں اور کہ آپ نماز پڑھیں، کسی طریقے سے ان کو راضی کریں، لیکن یہ رویہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ سر میرے دو سوال ہے۔ جی، اگر کسی کے اوپر حج فرض نہ ہو، وہ حج کر لے، تو جب اس کے اوپر دوبارہ حج فرض ہوگا اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا یا کہ جو پہلے اس نے کیا وہی کافی ہوگا؟ جی، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام کی کمائی سے گاڑی خریدتا ہے، اس کے بعد پھر وہ محنت سے پیسہ کماتا ہے، لیکن گاڑی جو اس نے خریدی تھی وہ حرام کے پیسے کی تھی، تو اس کا جو روزی کمائے گا اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جب گھر سے میت کو اٹھاتے ہیں قبرستان لے کر جاتے ہیں، تو جب میت کو اٹھاتے ہیں تو 3 مرتبہ نا اسے نیچے رکھتے ہیں، میت کو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے مطلب کیا کرتے ہیں؟ نیچے رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں، پھر نیچے رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں، یوں 3 مرتبہ اسے نیچے رکھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں؟ یہ قبرستان جا کے؟ قبرستان، جی نہیں، جب گھر سے قبرستان لے کر جاتے ہیں، جب گھر سے میت کو اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایسا عمل؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔
ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ پہلے حالیہ لے لیتے ہیں. یہ بہن نے فرمایا تھا کہ اگر کسی پر قضا روزے باقی ہوں رمضان کے جیسے تو کیا نفلی روزے رکھ سکتے ہیں جیسے شب براءت وغیرہ کے ہیں. دیکھیں یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصایا میں لکھا ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آخری وقت میں بلوایا اور ایک نصیحت فرمائی جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جب تک انسان پر فرائض باقی ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کے نوافل قبول نہیں کرتا ہے. تو فقہاء نے اس سے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے اور یقینی سی بات ہے صدیق اکبر اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہہ رہے ہوں گے, کیونکہ صحابی کا جب کوئی قول ایسا ہو جس میں قیاس یا عقل کا دخل نہ ہو تو پھر اس کا مطلب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہا ہوگا. تو علماء نے یہ فرمایا کہ جس جنس کا فرض رہتا ہو اس جنس کا نفل مقبول نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کے قضا نمازیں باقی ہیں تو نفل نمازیں مقبول نہیں, اگر آپ پر زکوٰۃ باقی ہے تو نفل صدقہ مقبول نہیں, اگر آپ پر قضا رمضان کے روزے باقی ہیں تو نفل روزے مقبول نہیں. لیکن یہ نہیں کہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ مقبول نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ یہ نہ کر لیں. تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ قضا روزے پہلے رکھے جائیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کسی پر حج فرض نہیں تھا لیکن اس نے کر لیا, اب بعد میں حج فرض ہوا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر اس نے خالصتاً نفل کی نیت سے پہلے والا حج کر لیا تو پھر تو اس کا وہ نفل ہوا, اب اس کو آگے جب دوبارہ اس کے پاس پیسے وغیرہ آئے ہیں تو دوبارہ اس کو حج کرنا فرض ہوگا. لیکن اگر اس نے پہلے والا فرض کی نیت سے کیا یا مطلقاً ایسی نیت سے کر لیا تو فرض ادا ہو گیا. اس پر تھوڑا سا اور کلام کر لیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خلاصہ کلام یہ ہے, جو حج کا مسئلہ یہ پوچھا ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی پہ حج فرض نہیں تھا تو یقینی سی بات ہے کہ نفل ہی ہونا ہے. لیکن فقہاء نے فرمایا اگر وہ فرض کی نیت سے کر لیتا ہے یا کوئی نیت نہ کرے بس حج کر لے کہ میں حج کر رہا ہوں تو وہ فرض ہی ادا ہو جائے گا. اب اگر بعد میں وہ اس کے پاس اور مال آ جاتا ہے تو دوبارہ حج کرنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر خالصتاً نفل کی نیت سے حج کیا تو بس پھر یہ نفل ہوگا اور باقی بعد میں جب اس کے پاس پیسے آئیں گے تو دوبارہ حج فرض ہوگا. یعنی اب حقیقتاً حج فرض ہوگا اور اس کو دوبارہ کرنا ہی ہوگا. ایک کہتے ہیں کسی نے حرام کی کمائی سے گاڑی خریدی پھر اس کو کسی طرح یوز کیا تو جائز کام میں تو حلال رزق حاصل ہوا, تو کیا یہ جو رزق حاصل ہوا یہ حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اولاً ایک کام ناجائز کرتا ہے اور اس پر کسی جائز کام کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ حرام کی حرمت اس جائز کام میں سرایت نہیں کرتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی چھری چرائے اور اپنا قربانی کا جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے تو چھری چرانا بھی گناہ اور مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بھی گناہ, لیکن جانور حلال ہوگا کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کا حرام پیسے سے گاڑی خریدنا حرام, اس گاڑی کا یوز حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر اس سے حلال رزق کماتا ہے تو یہ حرمت اس میں سرایت نہیں کرے گی, لہٰذا وہ رزق بالکل طیب اور حلال ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی میت فوت ہو جاتی ہے, جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اسے جب گھر سے قبرستان لے کر جاتے ہیں تو پہلے 3 مرتبہ اٹھاتے ہیں کلمہ شہادت پڑھ کر, 3 مرتبہ رکھتے ہیں اور پھر قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ لوگوں کی اپنی ایجادات ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اکثر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دین کی بنیادی چیزیں یا انتقال کے بعد کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ نہیں سیکھے ہوتے, تو چند ایسے چودھری ٹائپ قسم کے ہوتے ہیں, ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو نام نہاد مفتی بن کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. غسل کے اندر یہ انٹرفیئر کریں گے اور خلاف سنت, کفن پہنانے کے اندر کریں گے, خوشبو لگانے کے اندر کریں گے, ان رسومات کے اندر کریں گے. قبرستان کے اندر ہم نے ڈرامے بازیاں دیکھی ہیں, قبر بناتے ہوئے آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور اتریں گے ایسے کود گئے, ٹارزن کود گیا یہاں پر, اور یہ سارے معاملات جانتا ہے. اور ہم جیسے لوگ خیر ہمارے سامنے تو کم ہی ذرا ڈرتے گھبراتے رہتے ہیں, جی مفتی صاحب ہیں یا چلو ادب احترام کر لیتے ہیں. لیکن جب ایسی کوئی شخصیت نہیں ہوتی, کوئی عالم صاحب نہیں ہے, مفتی صاحب نہیں ہے, کوئی مسجد کے امام صاحب نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات تو امام صاحب کو بھی پیس کے رکھ دیتے ہیں اگر پیسے ویسے والے ہوتے نا, تو پھر تو یہ سب غلط چیزیں ہیں. خدا را ایسا نہ کریں.
پہلے آپ اگر آپ کو چاہیے کہ سیکھ کر رکھیں، کبھی بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، اور فرض کر لیں میت کا انتقال ہو تو فوراً سے پیشتر مسائل کی طرف متوجہ ہوں اور وہ سنت کے مطابق مسائل اختیار کریں اور افعال اختیار کریں، اس سے میت پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس قسم کی مطلب غیر شرعی چیزیں یا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے اب یہ اٹھانا رکھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے جو بچے ہیں وہ دیکھیں گے تو سمجھیں گے شاید یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے اور ایک بدعت ہمارے دین کے اندر داخل ہوگی، اس کو نہ کریں تو یہ بہتر ہے۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ یہ اگر لینس لگے ہوں آنکھوں میں تو وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، آنکھیں بند ہوں گی، غسل تک کے اندر واجب نہیں ہے، تو لینس سے وضو کا کوئی تعلق نہیں، وضو بالکل ہو جائے گا۔ دوسرے نے پوچھا کہ حالت روزہ میں لینس لگانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں وہ لینس اگر لکوڈ کے اندر رکھے ہوئے نا تو پھر تو احتیاط کریں، کیونکہ جب آپ اس کو آنکھوں میں لگا کے آنکھ بند کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ لکوڈ اندر سرایت کر جائے، تو اس لیے حالت روزہ میں اگر اس طرح مطلب ویٹ ہے تو ان کو یوز کرنے میں ذرا احتیاط کریں۔ ہاں ڈرائی ہیں، خشک ہیں تو پھر آپ اس کو حالت روزہ میں بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ 1 سال ہو گیا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اچھا، تو میری امی کہتی ہے کہ کیا میں اپنے بیٹے کے لیے نوافل ادا کر سکتی ہوں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں نا لوگوں نے ڈرا دیا کہ محرموں سے پہلے قبر پکی نہیں کرواتے، کیونکہ اگر قبر پکی کروائیں گے تو اس کا ہدیہ ہوگا۔ یہ پوچھنا تھا کہ ہدیہ پیسے کی صورت میں ہوگا یا قرآن خوانی کی صورت میں، یا ویسے لوگ ڈراتے ہیں؟ اور چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، یہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی اچھا پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ تراویح کی دعا کا مجھے پوچھنا ہے، تراویح میں اگر کسی کو انسان دعا نہیں آتی ہو جو 4 رکعتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے بغیر تراویح ہو جائے گی؟ اور مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ عورتوں کے سجدے کے بارے میں بتا دیں کہ مردوں کے جیسا ہی سجدہ ہوگا عورتوں کا، جس طرح مرد اٹھ کے کرتے ہیں سجدہ؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں تو کیا والدہ نوافل بھائی کے لیے ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ یہ اصل میں نوافل پڑھ کر اس کا ثواب بچے کو ایصال کرنا چاہتی ہیں، اور یہ تو حدیث میں اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر بچے پہ قضا نمازیں باقی ہوتی، کوئی فرائض اس نے ادا نہیں کیے تھے، تو یہ بدنی عبادت کوئی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ اگر والدہ یہ کہتی چلو بچے کی میری 6 نمازیں رہ گئی تھیں میں پڑھ دیتی ہوں، تو یہ جائز نہیں تھا، وہ تو پھر فدیہ دینا ہوتا۔ لیکن یہ نفل نماز تو کوئی اس پہ واجب تو نہیں تھی، نفل نماز تو آپ پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کہتے یہ ہیں کہ محرم سے پہلے قبر کو پکا نہ کریں، اگر کریں گے تو ہدیہ دینا پڑے گا، تو ہم کرنا چاہتے ہیں گویا کہ تو یہ کیا ہدیہ پیسوں کی شکل میں دینا ہے، کیسے کہنا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بلا ضرورت قبر کو پکا کرنا ہی خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ اب یہ پکا کرنا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قبر کے اندر سے پکا کرنا، ایک ہے کہ اندر سے کچی ہے اوپر سے پکا کرنا، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اندر سے پکا کرنا مکروہ لکھا ہے، بلا ضرورت بالکل نہ کیا جائے، لیکن جیسے آج کل قبرستان میں جگہیں تنگ ہیں اور قبروں پہ بیٹھنے کا اندیشہ ہے، بعض جگہ پانی آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اندر سے قبر کو پکا کیا جا سکتا ہے۔ اوپر سے قبر کو پکا کرنا بالکل خلاف سنت ہے، لیکن مطلب اکابرین کا استثناء ہے، جیسے اکابرین کے مزارات وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ شرعی دلائل علیحدہ ہیں، عام آدمی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ قبر کو پکا نہیں کریں گے تو گورکن کچھ عرصے بعد مردے کو نکال کے دوسرا اس میں ڈال دے گا، یا جانور کھود کے لاش کو کی بے حرمتی کریں گے، یا کفن چور وغیرہ ہوتے ہیں یہ کھود کے اور مسائل پیدا کرتے ہیں، ان ڈر کی وجہ سے اگر قبر کو پکا کر دیا جائے اوپر سے بھی تو اس کی گنجائش نکلے گی، کیونکہ اس طرح کی صورتوں میں شریعت کچھ تدارک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ لیکن اب یہ کہنا، اب فرض کر لیں آپ کے پاس شرعی عذر تھا، آپ پکا کر سکتے تھے، اب یہ کہنا کہ محرم سے پہلے پکا نہیں کر سکتے، بالکل غلط ہے۔ جس نے بھی کہا اس کا کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور نہ اگر پہلے آپ پکا کریں گے تو کوئی ہدیہ وغیرہ دینا ہوگا، یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیز ہے۔ جو بھی اس طرح کہہ رہا ہے بڑے دائرہ ادب میں رہ کر کہیں کہ آپ یہ قرآن حدیث سے ذرا اس کا ثبوت دے دیجئے، انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کر لیں گے۔ اگر وہ نہ دیں تو سنی سنائی بات کو دین کے اندر داخل کرنے سے دین کمزور ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا، بس یہ ہماری ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہن فرماتی ہے کہ 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد پھر جو دعا عموماً پڑھتے ہیں وہ اگر یاد نہ ہو تو تراویح ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو کوئی فرض واجب نہیں ہوتی،
یاد کر لیں، اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں، اتنی دیر کلمہ پاک پڑھ لیں، ذکر الہی کر لیں، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھا، خاموش بیٹھے رہے، تب بھی تراویح کی ادائیگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ کیا عورتیں مردوں کی طرح پھیل کر اٹھ کر سجدہ کریں؟ تو جی نہیں، فقہ حنفی کی روشنی میں عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے پڑھ لیں، یہ حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری کے بھی وہ استاد ہیں، انہوں نے متعدد اقوال اس میں لکھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو اٹھ کر سجدہ کر رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ سمٹ کے سجدہ کرو۔ اسی طریقے سے کئی بزرگوں کے اقوال وہاں پہ موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ذی شان ہے کہ کتے کی طرح یہ اپنی جو کلائی ہے بچھا کے سجدہ نہ کرو اور پھیل کے سجدہ کرنے کا حکم وہ مردوں کے ساتھ مخصوص رکھا جائے گا، عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت جو ہے وہ عورتوں کے لیے پردے کو پسند کرتی ہے، اس لیے ایک حدیث کے مطابق عورت کی صحن میں نماز سے بہتر ہے کہ وہ برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر کمرے کے اندر پڑھے، یعنی چھپ کر وہ اپنی نماز ادا کرے۔ تو اس لیے سمٹ کے سجدہ کرنے میں عورت کے لیے پردہ زیادہ ہے، اور پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت تھا، زیادہ سے زیادہ سنت، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ جبکہ اقوال سمٹ کے سجدہ کرنے کے بارے میں موجود ہیں، بزرگوں کی تلقین موجود ہے، اور بعض نے تو حدیث بھی کوٹ کی ہے، تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، پھیل کے سجدہ نہیں کریں گے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اس کے تعمیراتی کام جاری تھا، تو مسجد کا سیمنٹ اگر ہم ذاتی استعمال میں لے لیں اس نیت کے ساتھ کہ بعد میں مسجد کو دے دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ وقف کا مال ہے، وہ مسجد کے لیے لوگوں نے مخصوص کیا ہے، اس کو ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتے ہیں آپ، چاہے آپ کا بعد میں ارادہ ہو کہ چلو ابھی لے لیتے ہیں بعد میں دے دیں گے۔ جیسے آدھی بوری کی ضرورت ہے، آپ نے کہا کہاں خریدوں گا آدھی بوری، یہیں سے لے لیتا ہوں، بعد میں آدھی بوری رکھ دیں گے، نو، پھر بعد اگر چھوڑ دیں، اگر آپ کل فوت ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے مسجد کی کوئی چیز آپ اس طرح ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، لائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک کویسچن کیا، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے یہ کویسچن کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اگر بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود نہیں اٹھا سکے گا، عاجزی، اور اگر اللہ بنا ہی نہیں سکتا تب بھی اللہ کے لیے نقص ثابت، کیا ہوگا حکم؟ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی پہیلیوں کے اندر نہ پڑیں۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس قسم کی باتیں بیان فرمائیں؟ ذات باری تعالیٰ پر بہت ہی کم کلام آپ دیکھیں گے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی صفات پر کلام ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کویسچن ہوا تو سورہ اخلاص نازل ہوئی ہے جس میں تمام صفات کا ذکر ہے، تو اشارہ کیا گیا کہ ذات باری تعالیٰ پر غور نہ کرو بلکہ صفات پر غور کرو۔ تو وہ بھی صفات وہ جو ذکر کر دی گئی، اس قسم کے بیہودہ کویسچن بنا کر اور معاذ اللہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا، جو آپ سے اس طرح کے کویسچن کر رہا ہے اس سے دور ہو جائے، اس کا ایمان بڑے خطرے میں ہے، کیونکہ وہ شیطانی وساوس سے نہیں بچ سکے گا۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کو مارز وجود پہ لانے پر قادر ہے، اس کی قدرت کے تحت محال نہیں آتا ہے۔ محال اسے کہتے ہیں جو مارز وجود میں آ ہی نہ سکے، جیسے دوسرا خدا کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ کی ایک قدرت کے تحت بھی نہیں آئے گا۔ جو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت محال کو شامل نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے قدرت ناقص ہے کہ محال کو شامل نہیں؟ نو، قدرت کامل ہے، اس محال میں نقص ہے کہ یہ قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک تار الیکٹرک کا لگائیں، اس میں 100 بلب لگائیں، 2 فیوز لگا دیں، 98 جلیں گے، 2 نہیں جلیں گے۔ آپ کوئی کہے کہ یار الیکٹرک کا قصور ہے، دیکھو 2 نہیں جل رہے، آپ جواب کیا دیں گے کہ بھائی اگر قصور ہوتا تو 98 کیسے جل رہے ہیں؟ بجلی کا قصور نہیں، ان بلبوں کا قصور ہے کہ بجلی سے فیض حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کامل ترین تھی، کامل و اکمل، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اب کوئی کہے کہ پھر ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ آپ اس کو جواب دیں گے کہ یہ تبلیغ کا نقص نہیں تھا، اس میں نقص تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کامل کا فیض حاصل نہ کر سکا۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دوسرا ایسا پتھر بنانا کہ اللہ تعالیٰ نہ اٹھا سکے، یہ محال ہے، اور محال تحت قدرت آتا ہی نہیں۔ اس میں قدرت کا نقص نہیں بلکہ اس محال کے اندر ایک کمی اور نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا اللہ کا کمال کمال ہی ہے،
اور اس قسم کے کویسچنز پر آئندہ کبھی توجہ مت کیجئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ چہروں پر یا کمر پر کیل نکل آتے ہیں، ان کو بعض اوقات عورتوں کو بڑی ہوتی ہے، ذرا دیکھا نہیں کہ یہ دبا کے اس کو نکالتے ہیں، اور مردوں کی بھی شروع ہو جاتی ہیں لمبے لمبے ناخنوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ چہرے پہ یا کمر پر کیل ہوتے ہیں، انہیں نکالنے سے وضو چلا جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں وضو نہیں جائے گا، کیونکہ اس میں کوئی لکوڈ نہیں نکلتا ہے، اور یہ کھال کے اندر پیوست ہوتے ہیں، کوئی اندر بدن سے باہر نہیں آتے ہیں۔ یہ میل وغیرہ اصل میں جو جسم دھوتے نہیں نا صحیح، تو وہاں پہ میل جمع ہوتا رہتا ہے، وہ ایک سخت شکل اختیار کر لیتا ہے، مسام میں جگہ بنا لیتا ہے، پھر ہماری بہنیں اس میں کھدائی کرتی ہیں اور بڑے ہی ماہرانہ انداز سے ان سب کو باہر نکال دیتی ہیں، تو اس لیے بہرحال اس سے وضو نہیں جائے گا۔ ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھے تو غسل واجب تھا، جسم پر نجاست لگی تھی لیکن پانی موجود نہیں ہے، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو غسل کے لیے تو میں تیمم کر لوں گا، لیکن یہ جو ناپاکی بدن پر لگی ہے اس کو کیا کروں؟ دیکھیں اس کو حتی الامکان آپ دور کریں، مثلا ٹیشو ہوں اس سے آپ ٹیشو سے صاف کریں، کوئی پرانا کپڑا ہے اس سے آپ اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں، اور 2-3 دفعہ، جیسے آپ نے ایک دفعہ صاف کر لیا پھر اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیں، تھوڑا بہت تو پانی ہوگا اس کو، پھر اس کو 2-3 دفعہ اور اس طرح رگڑیں تو کھال صاف ہو جائے گی، اور پھر آپ تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میت کو آبائی گاؤں میں ہم لوگ لے کر جاتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو آبائی گاؤں میں دفناتے ہیں، تو جو عورت ہوتی ہے یعنی بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی پھر جنازے کے ساتھ جاتی ہے، تو عدت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جہاں مردہ فوت ہو اسی علاقے میں دفنائیں، فلاں جگہ پہنچانا ہے فلاں جگہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس میں میت کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اور فرض کر لیں اگر آپ یہ رسم پوری کرنا ہی چاہتے ہیں تو بہرحال عورت جہاں عدت کر رہی ہے باہر نہیں نکل سکتی، نکلے گی گناہ گار ہوگی۔ اب اپنے میزبان کو ہماری ٹی وی کو اجازت فرمائیں، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شریعت پہ چلنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔